خدا را میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا بنے ہیں دلہا، میرا بنے ہیں دلہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دلہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، کیا خوب ہے نظارہ، کیا خوب ہے نظارہ، جولی میری تو بڑھو یا میرا جولی میری تو بڑھو، ورنہ کہے گی دنیا جولی میری تو بڑھو، ورنہ کہے گی دنیا سے پیا سمجھتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، صدقہ مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لے میرا، میری لاج رکھ لے میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ واجد قریشی صاحب، سبحان اللہ۔ علامہ یوسفی صاحب ہمارے دوست فیصل آباد سے تھے، اور ہمارے جو 92 نیوز چینل ہے اس کے ڈائریکٹر بھی تھے اسلامی پروگراموں کے، عطاء المصطفیٰ زادہ عطاء المصطفیٰ شیخ گنیش صاحب، ان کا چند روز پہلے انتقال ہوا۔ میں رات کو ان کی تیمارداری کے لیے گیا CMS لاہور میں، تو اس وقت یعنی اپنی وفات سے آپ یوں سمجھ رہے کہ کوئی 5-6 گھنٹے پہلے، 5 گھنٹے پہلے وہ اپنی کوشش کر کے تھوڑا سا اوپر ہوئے، جیسے بیٹھنے کی پوزیشن ہے، اور قصیدہ غوثیہ پڑھ رہے تھے، اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو کوئی آثار ان کے چہرے پہ وفات کے نہیں نظر آ رہے تھے۔ ہوتا ہے نا موت سے آدمی کی آنکھیں بڑی اندر چلی جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ ہر برس جب یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ قصیدہ غوثیہ سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پڑھتے تھے۔ آج کل حاجی اکبر ہمارے دوست کامن فرینڈ ہیں، وہ اسلم کریم صاحب جو ہمارے ایڈیشنل حاجی صاحب، وہ وہاں پہ ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ کی ہستی کیا تھی صاحب؟ حضرت غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہیں جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء میں غوث اعظم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ستاروں میں قطبی ستارہ، جی، اور اللہ پاک اتنا مقام دیا ہے کہ ہر کوئی ان کو غوث اعظم لکھتا ہے، اور ایک کتاب ہے صراط مستقیم اسماعیل دہلوی صاحب کی، اس میں غوث کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، 66 نمبر صاحب ہے فارسی کتاب کا، کمال ہے جی۔ غوث کا نام وہ تو آپ اگلی دفعہ آئے تو لے کے آئیے گا، ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی بارگاہ میں جنات کا دستے جرا ہوتا تھا اور انسانوں کے تھک لگے ہوتے تھے. تقویت الایمان والے جو اسماعیل مولانا اسماعیل دیلوی ہیں وہ ہمارا نام ان کو غوث قلم لکھا ہوا ہے. اچھا. اور آپ کی شان غوث قلم کیوں نہ کہی جاتی کہ ان کے مجلس میں ہزاروں 70,000 کے قریب بندے ہوتے تھے اور بے حساب جنات ہوتے تھے اور ملائکہ وہاں آتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سرکار غوث احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ابتدائی حالات تھے تو ایک دن آپ زور کی نماز بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے مراقبے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں بیٹا تم قادر بات کیا کرو. اس کے حضور میں تو اجمی ہوں ان کا ساری آپ کی زبان تو فارسی کی. جی میں اجمی ہوں. لوگ میری کیا بات سمجھیں گے. سر بیٹا منہ کھولو. شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی اخبار و خیال میں لکھتے ہیں. ملا علی قاری نزول خاطر فاضل میں لکھتے ہیں. آپ نے منہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب الدین شیرین کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. اس کی ٹھنڈک جب قلب میں پہنچی تو بیداری کا عالم تھا. پھر اس کے بعد پھر مراقبے میں گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے. میں بیٹے بات کیا کرو. باب العلم. ہاں عرض کے حضور میں اجمی ہوں. میں بیٹا منہ کھولو. تو آپ نے 6 مرتبہ لعاب شی ڈالا. تو اس کے حضور یہ 6 مرتبہ کو ڈالا. سر میں حضور سے آگے تو نہیں نکل سکتا. خان صاحب خاندانی آپ کا تعارف کیا ہے؟ سید عبدالقادر جیلانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تاج العارفین سبحان اللہ. سید الطائفات حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ. ان کا نام نامی جب زبان پر آتا ہے تو ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک آپ نے جس انداز سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچایا وہ آپ کا ایک خاص وصف ہے. آپ خود دین اور خود آگاہ شخص ہیں. آپ کا خاندانی تعارف تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی کی طرف نظر اٹھائیں تو وہ ولایت کے سرتاج وہ بھی ایک بلند مقام پر نظر آتے ہیں. اور اگر آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر احمد الجبار حضرت فاطمہ کی طرف آئیں تو کیا کہنے ان کے. اور پھر یہ کہ حضرت ابو صالح جنگی دوست جو آپ کے والد ہیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر. جنگی دوست کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ جنگ سے جنگی نہیں جنگی دوست ویسے ہی یعنی ان کا ایک نام پڑ گیا تھا. اور جہاد کا بڑا شوق تھا یہ اس زمانے. لیکن آپ اس عمر کو ابھی شادی سے پہلے کا وہ منظر دیکھیں دیکھنا کہ حضرت عبداللہ سومئی کی جب ان پر نظر پڑتی ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پانی سے بہتا ہوا ایک سیب کھایا اور وہ آپ کے باغ کا ہو سکتا ہے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ آخرت کی بات پرس نہ ہو کہ میں نے یہ چیز حلق میں بغیر خریدے بغیر کسی سے لیے بہتی ہوئی چیز پکڑ کر ڈالی ہے تو میرا کیا عالم ہوگا. یہ جس کے حلال اس کے آپ مراد لے لیں. اس کے بغیر کا احترام بنتا ہی نہیں. اچھا جی. عقل حلال اور صدق کے مقال تو انسانیت کی بنیاد ہیں. ان کے بغیر تو حیوانیت ہی حیوانیت ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ سومئی نے جب گھر میں کبھی شادی نہیں ہوئی اور ان کی یہ فکر دیکھی یہ سوچ دیکھی تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ ستارہ یقیناً آگے چل کر کوئی کام دکھائے گا. سبحان اللہ. ایک کالر ہے آپ کی اجازت خان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعا بھائی. آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت دی کہ بزرگان دین کی اتنی اچھی تعلیمات بتاتے ہیں اور بچوں کو اور ہمیں ایمان تازہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ حضرت غوث علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو آپ کی والدہ کی آپ کی خوبیاں ہیں جیسے آپ کے والد صاحب سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے سسر نے جو آپ کی خوبیاں ذکر کی تو اس میں انہوں نے جیسے کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکتی آپ پکڑ نہیں سکتی. جی ابھی ہمارا پروگرام آپ کو پتہ ہے ایوارڈ کی تقسیم بھی ہو رہی ہے. 6 فروری کو ہمارا 1 سال پورا ہو جائے گا تو اس دن وہ جشن ہے. تو آپ کا پروگرام جو بھی آپ کو چینل کے پروگراموں سے جو پروگرام پسند ہو اس کے بارے میں آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا.
جی ضرور ضرور جی ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی. میری بیٹی اندھی ہے. آپ کے نانا نے فرمایا آپ کے والد صاحب کو وہ پاؤں سے چالی سکتی لولی لنگڑی ہے، تو وہ سوال پوچھا انہوں نے آپ سے. اس سے مراد یہ تھی کہ نہ انہوں نے غیبت کی، نہ چگلی کی، نہ جھوٹ بولا. اسے گونگی تھی اس لیے ان کو گوگی کہا، اور نہ غیر مرد کو دیکھا، نہ برائی سنی اس لیے بہری تھی، اور نہ بری جگہ گئی اسے بری لنگڑی تھی. اور یہ کمالات ایک ایسی خاتون میں ہیں جو غوث اعظم کی والدہ بننے والی ہے. اور جب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کا نکاح ہوا اور آپ وہیں سسرالی میں تھے، تو جب تشریف لے گئے تو وہ ٹھیک ٹھاک ایک خاتون بیٹھی تھی، وہ ڈر کے باہر نکلے، وہ باہر بیٹھے رہے. صبح ان کے جمال کا پیکر، نور کا نہار تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور کیا کمال ہے. اور ان کے سسر نے حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ جب صبح دیکھا کہ بچہ تو باہر ہے، تو فرمایا بیٹے کی کیا بات ہے؟ ایک سے بغیر اجازت کے دریا میں چلتا ہوا کھایا. تو میں نے 12 سال خدمت کی، تو میں نے کہا کہ غلط جگہ نہ چلا جائے، پھر مجھے کیا بنے گا میرا. تو اتنی صداقت اور اتنی شرافت ان کے اندر، اور اس کا کمال یہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا جو دنیا کا غوث بنا، غوث ثقلین بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان سے جاری ہوا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان پر توجہ اور فیضان تھا کہ آپ ان کی محبت میں گم تھے اور سنت کے پیکر تھے. ایک کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، احکام کے خلاف نہیں تھا. اچھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے علامہ صاحب کہ جاگتے میں بھی ان کا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ کی زیارت جو ہوئی تو وہ جاگتے میں بھی ہوتی تھی. جی، صرف یہ نہیں کہ نیند میں. نصرت الخاطر فاضل میں لکھا ہوا ہے، آواز فرما رہے ہیں، اور شیخ علی میں حیتی بیٹھے ہوئے مراقبے میں چلے گئے. تو حضور بہت سے اعظم پیروں کے بیچ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے آواز چھوڑا، انہوں کے پاس جا کے جب سے کھڑے ہو گئے. جب ان کو مراقبے سے نکلے دیکھا تو وہ شہر سامنے کھڑے ہیں. گھبرا گئے. جب گھبرا گئے تو فرمایا خیر ہے؟ کہ حضور آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراقبے میں انتظار کر رہا، میں جاگتے انتظار کر رہا تھا. اللہ، میں تو حضور کے لیے کھڑا تھا، تیرے تو کھڑا نہیں تھا. واہ واہ واہ. ایک کالر ہے آپ کی اجازت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی ارشاد. کون تھا؟ میں زاہد قادری پشاور سے عرض کر رہا ہوں. اردو ایسی زبردست ہے پشاور میں آپ بول رہے ہیں، لیکن لکھنؤ آپ کی دعا ہے اور یہ اللہ کی صحبت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. جی 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 جی. کوئی سوال؟ تو میری مادری زبان ہے. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو. بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے رابطہ کروں، لیکن آج حضور غوث پاک کی 11ویں شریف الحمدللہ آج کی نسبت، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا آپ پر بھی بڑا کرم ہے اور مجھ پہ بھی بڑا کرم ہے کہ آپ کے پاس کرنے کی سعادت بخشی ہے. خصوصاً آپ کے ساتھ جو علماء اور صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مبارک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید سے دعا ہے کہ آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سوال آپ کا ہو. آپ کی دعائیں بہت. سوال یہ ہے کہ میں جو نسبت ہے یہ حضرت سیدنا شیخ کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی عمر کے بارے میں نے پوچھنا تھا آپ سے یا آپ کے ساتھ بیٹھے علماء جی کہ ان کی کیا نسبت، کس طرح نسبت ہوئی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ. میں عرض کرتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی راج صاحب آپ کا پروگرام بہت ہی شاندار ہے، اور یہ جو جیسے شیخ عبد القادر جیلانی پر ہے تو اس سلسلے میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ابھی آپ خود بھی اظہار کی کہ اولیاء کے لیے کچھ بھی ساری کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کی منت مان لی جائے اور 11 کو بڑی 11ویں شریف کو بس بانٹ دیا جائے. ان کی تعلیمات سے لوگ بے بہرا ہیں. تو ان کی جو کتاب ہے فتوح الغیب، آپ کے پروگرام سے مجھے بھی شوق پیدا ہوا، وہ مقالے ہیں 80 تو وہ میں نے پڑھے ہیں، وہ اتنا دل کو سکون پہنچتا ہے ان سے، اہم دلوں کے لیے واقعی اس میں قرار ہے. جی بہت بہت کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مقالے ہیں اگر آپ یہ
مہینہ پورا ان کا منائیں، اور یہ مقالے جو ہیں یہ کچھ عام ہی زبان میں ہیں، وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے ٹھیک کہ ہے، لوگوں کو سمجھ آئیں۔ آپ کا سوال سمجھ گیا، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے مختصر بریک کا، اور ذکر ہے اولیاء کے ایمان کا، ہمارے ساتھ نہیں۔